وقت کی تنگی تھی تو اس لحاظ سے بعض مومنین اور بعض طلباء شرکت نہیں کر سکے، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ مگر یہ کہ قرآن مجید کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، اسی طرح سے قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، اور پھر صرف پڑھنا اور سننا ہی ثواب نہیں ہے بلکہ دیکھنا بھی قرآن کا ثواب ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ترجیح دی جاتی ہے قرآن کو دیکھ کے پڑھنے میں۔ وہ دوسرے ہیں جو قرآن کو رٹ کے پڑھنے پر ترجیح دیتے ہیں کہ رٹ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ جو کیفیت ہو رہی ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو دوسرے فرقوں میں جو کام ہو رہا ہے تو اس میں یہی در حافظ زیادہ ہوتے ہیں، بعضی تو اندھے حافظ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ اکثر دیکھا گیا کہ چونکہ حافظے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دماغ کا کام ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ دماغ اور برین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت ایک جیسا کام نہیں کرتا ہے۔ اگر مثلا پریشانی میں ہے، پریشر میں ہے، ٹینشن میں ہے تو انسان کے ناطے بھول تو ہے ہی، چنانچہ اکثر ہوتا ہے یہ لوگ جو بغیر دیکھے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر غلطی کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو دوسرے واقف ہیں نا وہ خود نوٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا۔ یہ اکثر جو ہے وہ لوگ جو تراویح وغیرہ پڑھا کرتے ہیں تو اکثر جو دوستوں میں انہوں نے خود کہا کہ کئی لوگ اس طرح سے سمجھے پائے گئے کہ انہوں نے غلطی کی ہے مگر نہ کوئی پکڑنے والا ہے نہ کچھ ہے، تو وہ آپ بتائیے کہ کیا ہو گیا۔ اسی طرح سے خود ہمارے اپنے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے جیسے مثلا بڑے بڑے سورے پڑھنے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو زبانی اپنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو اب اگر کوئی پیچھے سے سمجھے ان کو ٹیکا دے رہا ہے تو آگے بڑھ رہے ہیں، ورنہ تو ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ نماز میں لازم ہے کہ صحت نماز میں یہ شرط ہے، یعنی جو قبولیت نماز جو کہتے ہیں، نماز کے قبول ہونے میں ایک شرط ہے کہ صحت نماز پوری رہے، یعنی جو پڑھنا ہے وہ تو صحیح طرح سے کرنا ہے۔ تو وہ اس میں اگر پرابلم ہوتا ہے، اب جو ہے مثلا امام جماعت سمجھیے، اس لیے امام جماعت کی بہت ہی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص ہمارے مذہب میں آپ حضرات جانتے ہیں وہ دوسروں جیسا مذہب نہیں ہے۔ دوسروں کے پاس تو یہ ہے کہ بس جس کو بھی ذرا سا اچھی طرح سے پڑھنا آتا ہے، قرات آتی ہے تو بس ان کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے پاس کوئی اور دوسرے شرائط جو ہوتے ہیں بس اس میں یہ ہوتا ہے خاص لباس کا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بس ان کے پاس تو یہ کہ کوئی بھی اگر بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن لے تو اس کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے ایسا، ہمارے پاس یہ ہے کہ عدالت شرط ہے جی ہاں، تو اس میں عدالت یعنی جو شرائط ہے ہمارے پاس تو، جس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ تلفظ صحیح طرح سے جانتا ہو، یعنی یہ کہ وہ جو پڑھ رہا ہو، جو بھی پڑھا رہا ہے، یعنی امام جماعت کی شرائط میں ایک شرط یہ کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہو کہ وہ کیا حرف ادا کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے تو ممکن ہے کہ ان کے لیے چھوٹ ہے کہ آپ بس پڑھ رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ جو پڑھا رہے ہیں ان کے لیے شرط ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اس کو معلوم ہو، اور پھر یہ کہ کیسے پڑھنا ہے، بھائی قرات پڑھانے والوں کے لیے ہمارے پاس لازم ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس نماز جماعت کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس نماز جماعت ہی سے ہو، وہاں پر کہا گیا کہ بے شک تم کو چاہیے کہ نماز جو ہے جماعت سے پڑھو، لیکن کہا گیا کہ الا بعذرن، لیکن اگر عذر ہے تو مت پڑھو، یعنی وہی کہ اگر امام جماعت جو شرائط کے ساتھ ہے وہ اگر نہیں دستیاب ہے تو ہے کہ فرادہ ہی پڑھ لو، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ فرادہ کا بھی ثواب چلا جاتا ہے۔ خرف ہمارے یہاں اب یہ صحیح ہے کہ جماعت میں آ کے کھڑے ہو جگہ جماعت ہو رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نیت کر سکتے ہیں فرادہ کی، مگر وہ احکامات معلوم رہیں کہ
کیا فرادہ میں آپ کو کیا کرنا ہے، جماعت میں کیا کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ احکامات بہت ضروری ہے. تو اسی کے معلوم کرنے کے لیے یہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ طلب العلم فریضہ، یہ دین کا علم حاصل کرنا یہ فریضہ ہے. یعنی دیکھیے آپ، یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا حق ہے. یعنی ایک ہے نا، جیسے مثلا UN نے جب یہ کیا کہ ہیومن رائٹس کے لیے انہوں نے ایک رول پاس کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سب کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی ہر چیز، تو انہوں نے رائٹ کے طور پہ کیا کہ تمام ہیومن کے لیے، یہ ہیومن بینگز کے لیے رائٹ ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے رائٹ کہا لیکن فریضہ نہیں کہا. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ کوئی اگر رائٹ ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ وہ اس شخص پر ہے کہ وہ رائٹ کو یوز کرے یا رائٹ کو یوز نہ کرے. لیکن فریضہ اور ہے کہ جہاں پر لازم ہے کہ وہ کریں. تو دیکھیں یہ فرق ہے اسلام میں اور یہ تمدنی دنیا میں. یہ جو آج 1400 برس کے بعد انہوں نے جو کہا، ہمارے رسول نے اسی وقت کہا. لیکن اس میں یہ سمجھنا ہے کہ صاحب یہ جو ہے فریضہ کون سا ہے، یعنی کون سے علم کا سیکھنا فریضہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب علم کا سیکھنا فریضہ ہے، لہٰذا بہت سے لوگ نا اب اپنا میڈیسن کی طرف متوجہ کرتے ہیں، انجینئرنگ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، آرٹس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے وہی ہے. تو یہ ذرا سا یہاں پہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. اب میں یہاں پر طلبہ بھی ہیں، آپ سے عرض کروں کہ آپ دیکھیے کہ جو احکامات ہیں اسلام میں وہ 5 قسم کے ہوتے ہیں، رائٹ؟ واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، رائٹ؟ یہ 5 قسم کے ہوتے ہیں. واجب یعنی جس کا کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو سزا ملے گی. حرام جس کا نہیں کرنا ضروری ہے، کریں گے تو سزا ملے گی. مستحب وہ جس کے کرنا جنہیں ریکمینڈ ہے کہ وہاں پر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو عذاب نہیں ہوگا. اور مکروہ وہ ہے کہ جس کے چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے. مباح وہ ہے جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے اور نہ عذاب ہے. تو اسی طرح سے علم کا بھی مسئلہ ہے کہ علم بھی یہ 5 کیٹیگری میں آتا ہے. یعنی کچھ علوم ہے جو حرام ہیں، کچھ علوم ہے جو واجب ہیں، کچھ علوم ہے جو مستحب ہیں، کچھ علوم ہے جو مکروہ ہیں، اور کچھ علوم ہے جو مباح ہیں. تو ابھی مباح سے ہم شروع کرتے ہیں. تو وہ علوم، وہ نالج کہ جو آپ استعمال حاصل کرتے ہیں اپنے کسب معاش کے لیے، خود کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے، یا جو بھی آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، جو آپ کے انڈر ہیں، جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں، ان کے لیے آپ ان کے یعنی مقصد ہو. پہلے ایسا ہی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ہی علم ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. یعنی وہ ایک مقصد کے تحت آپ جو علم حاصل کرتے ہیں. اب جو مثلا اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، وہ اسی میں آتا ہے، وہ مباح ہے. کوئی یہ کر کے یہ نہ کہہ دے کہ مجھے اب ثواب دینا چاہیے کہ میں نے علم حاصل کیا. جائز کام کیا ہے آپ نے، اس لیے کہ وہ مباح ہے. تو مباح کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. خوف ہمارے یہاں اب کچھ علوم ہے جو حرام ہے، مثلا جس میں ایک ہے جادو کا سیکھنا. جو جادو کا علم ہے اس کا سیکھنا حرام ہے. وہی جو اس میں علم نجوم بھی آتا ہے، یعنی وہ نجوم کہ جہاں پر لوگ وہ کہتے ہیں وہ ستاروں وغیرہ سے کر کے کرتے ہیں کہ ستاروں کی طرف متوجہ کر کے خدا سے ہٹا دیتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، آپ ایسٹرونامی تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے کریے، لیکن اس مقصد سے کہ جہاں پر یہ جو کرتے ہیں نا تو اس کا سیکھنا سکھانا سب حرام ہے. جو جادو میجک وغیرہ جو بولتے ہیں وہ حقیقت میں جادو ہوتی ہے، یہ جو خالی فیک قسم کا ہے وہ الگ ہے. تو کچھ حرام میں آتا جی. اور کچھ چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں، کچھ علوم ہیں، یعنی ایسے علوم کہ جس کے سیکھنے میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. جی اب وہ مثلا یہ کہ قصے کہانیوں کا جو علم ہے، قصے پڑے چلے جا رہے ہیں، سنے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، مکروہ ہے، کہا گیا مت کرو.
جب نہیں کرنے میں اچھا ہے، فائدہ ہے، اور کرنے میں کوئی عذاب تو نہیں ہے لیکن منع ہے جی ہاں. لیکن مستحب وہ علوم ہے کہ جس کے لیے کہا گیا اگر کریں گے تو ثواب، نہیں کریں تو کچھ ہے، وہ ہے علم حدیث. جیسے مثلا مناقب وغیرہ ایسے کیا وہ شاعری جو اہل بیت وغیرہ کے بارے میں اس یہ مستحب ہے. جب سیکھیں گے تو ثواب، نہیں سیکھیں گے تو کچھ نہیں. اور ہمارے یعنی عوام کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اب اس کے بعد وہ علوم جو واجب ہیں وہ جاننا ضروری ہے، جس کے اگر نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا. ان میں ایک چیز ہے فقہ کا، یعنی فقہی وہ ان مسائل کا سیکھنا کہ جس کا ہمارے زندگی سے سابقہ پڑتا ہے. اب یہی مثلا نماز ہے، بہت ضروری، ہر ایک پر لازم ہے کہ صاحب نماز میں جو پڑھنا ہے، جو چیزیں کرنا ہے، اس کا سیکھنا لازم ہے ہمارے یہاں. وہ چیزیں تو ایک تو یہ کہ اور عقائد میں بھی خداوند عالم کی معرفت کے بارے میں جاننا، اس کے وجود اور اس کے ایگزسٹنس اور اس کے وننس کے بارے میں جاننا، اور خداوند عالم کے اوصاف کے بارے میں جاننا، یہ سب پہ لازم ہے. یعنی اس میں تقلید کرنا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ابا چونکہ اللہ کو مانتے تھے ہم مان رہے ہیں، ہمارے دادا حضرت مانتے تھے، ہمارے مولانا مانتے ہیں، ہمارے نیبرس مانتے ہیں. خود اور ایسے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے دلائل کے ساتھ کہ ہم دوسروں کو سمجھا سکیں. اور ہمارے یہاں یہ واجب ہے. تو اس میں یہی ہے، تو اسی کا ایک کام ہو رہا ہے یہاں پر. یعنی اس حوزے میں یہ جو آ رہے ہیں آپ، ہم یہ وہی واجب کو ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس لیے آنا بھی چاہیے اور لے کے آنا چاہیے بچوں کو، اور متوجہ کرنا چاہیے. یہ واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہم مسئول ہیں اللہ کے پاس سے. خوف ہمارے یہاں تو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہے. الحمدللہ آپ لوگ متوجہ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کہا گیا کہ سیکھو، اور پھر ساتھ میں کہا گیا کہ نہ صرف سیکھو بلکہ چونکہ ہمارے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے، کہ جو چیز آپ اچھی سمجھ رہے ہیں وہ آپ اپنی ذات تک اس کو محدود مت رکھو بلکہ دوسروں کو بھی راغب کرو. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ آپ علم دین، یعنی یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں علم دین مطلب وہ جو مسائل وغیرہ میں نے کہا، اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے. نہ صرف سیکھنا بلکہ ہفتے میں ایک مرتبہ دوسروں کو سکھانا بھی ضروری ہے. تو اب اس میں یہ کریے، آپ کسی کو نہیں سکھا سکے، کم سے کم فیملی ممبرز کو لے کے بیٹھ جائیے. اور ہمارے یہاں کم سے کم فیملی ممبرز کو اپنے لے کے اس سلسلے میں بیٹھیے. یہ نہیں ہے کہ دوسری چیزوں میں لے کے بیٹھ رہے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ صحیح آپ خود غور کیجئے، اس پر وہ کیجئے. اور کوئی اگر مثلا ڈاؤٹ رہا تو پھر آپ جو ہے علماء سے پوچھیے، اور خداوند عالم سلامت رکھے ہمارے آپ نے جو قائد کو، اس حوزے کے مدیر حجت الاسلام ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب قبلہ، جو دین کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے انسائکلوپیڈیا ہیں وہ جی. یعنی وہ ایسی بڑی نعمت ہے بخدا. دنیا بالخصوص نارتھ امریکہ میں ایسے بڑے بڑے سینٹرز ہیں، خدا ان کو اور بڑا کرے، لیکن کسی کے پاس اتنا بڑا عالم نہیں ہے. اللہ نے جو آپ کو ہم کو دیا ہے ان سے استفادہ کرنا ہے. اب کیا ہے، اور یاد رکھیے کہ خداوند عالم کا اصول ہے کہ وہ جو سوال جواب جو کرنے والا مسئولیت وہ ہر ایک کے اسٹیٹس کے لحاظ سے ہے. مثلا کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کیا کریں کہ کوئی اویلیبل نہیں تھا، ہم نے نہیں سیکھا. تو ممکن ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ہو، ممکن ہے ان کو کوئی چھوٹ دی جائے، لیکن ہمارے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی. ہم نے دیا ہے. اور ہمارے یہاں تو یہ بھی ذرا سا سمجھنا چاہیے کہ کس حد تک. بس میں ختم کروں یہ کہتے ہوئے کہ یاد رکھیے فقہ کا علم وہ ہے کہ جب تک کہ یہ علم نہیں آتا ہے زندگی میں بیلنس نہیں آتا. یہ یاد رکھیے، خلاصہ ہے زندگی میں جو ہے نا، یا تو افراط ہوگا یا تفریط ہوگی. یعنی جو کرنا ہے یا تو اس سے زیادہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا اسے کم کرتے ہوئے آئیں گے.
اس وقت زندگی میں لائف میں بیلنس آتا ہے جب ہم فقہ سے واقف ہوتے ہیں. میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم تمام ان علوم کو ضرور حاصل کریں جو واجب ہیں یا مستحب ہیں، اور پھر اس پر ہم خود عمل کریں اور اپنی فیملی کو بھی متوجہ کریں اور اپنے کمیونٹی کو بھی متوجہ کریں، تاکہ ہم سرخرو ہوں اور جب قیامت کے دن حضور اکرم سے جب سامنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے حکم پر عمل کیا، آپ نے کہا تھا سیکھو تو ہم نے سیکھا ہے. صلوات علی محمد و مجلس کا ٹائم آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. انشاءاللہ اس میں اب یہاں پر چونکہ جناب اظہر زیدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، خاوری صاحب بھی آ چکے ہیں، تو اب ماشاءاللہ اب مجلس باقاعدہ ہو سکتی ہے. اعلان میں آج لے لوں. محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارد رسول پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے نماز مغرب تک پروگرام کو اختتام تک پہنچایا جا سکے. سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں السلام نبی صاحب سے تشریف لائیں تلاوت کلام اللہ. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والعرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله مولانا العلي العظيم. صلوات الله وسلم على گزارش کرتا ہوں میسم زیدی سے قمر زیدی سے. پہلو
شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسے پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چپ چپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں چوٹ، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاند، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی بہرا تھا، تور بت پہ بھی بہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے۔ مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے، تور بت پہ تیرے تب سے، کب ہم بد کزرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تور بات بھی شکستہ ہے۔ مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو
شکستہ ہے، تورے بعد بھی شکستہ ہے۔ تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے۔ ماتم تیرے تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تورے بعد بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تورے بعد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہمیں گزارش کرتا ہوں مصطفیٰ زیب سے۔ کون ہے فاطمہ زہرا کو رلانے والے، کون ہے فاطمہ زہرا کو رلانے والے، زیر تربت بھی پیغمبر کو رلانے والے، کون ہے فاطمہ زہرا کو رلانے والے، کون ہے فاطمہ زہرا کو رلانے والے، رو کے کہتی ہے یہ زہرا نہ رلاؤ ہم کو، رو کے کہتی ہے یہ زہرا نہ رلاؤ ہم کو، ہم ہی ہیں آل محمد کے گھرانے والے، کون ہے فاطمہ زہرا کو رلانے والے، کون ہے فاطمہ زہرا کو رلانے والے، ٹکڑے تحریر محمد کے جنہوں نے تھے کیے، ٹکڑے تحریر محمد کے جنہوں نے تھے کیے، جلتا در پہلو پہ یہ تیرے گرانے والے، کون ہے فاطمہ زہرا کو رلانے والے، کون ہے فاطمہ زہرا کو رلانے والے، جن کی باتوں کی گواہی بھی خدا دیتا ہے، جن کی باتوں کی گواہی بھی خدا دیتا ہے، ان کو جھٹلاتے ہیں غاصب یہ زمانے والے، کون ہے فاطمہ زہرا کو رلانے والے، کون ہے فاطمہ زہرا کو رلانے والے، میرے بابا نے ہی اسلام میں کو پالا لوگوں، میرے بابا نے ہی اسلام میں کو پالا لوگوں، آ گئے مجھ کو یہ اسلام سکھانے والے، کون ہے فاطمہ زہرا کو رلانے والے، کون ہے فاطمہ زہرا کو رلانے والے۔ صلوات۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں گزارش کرتا ہوں وسیم جعفری صاحب سے تشریف لے۔
صلوات. بنت رسول اکرم پہ ظلم ڈھانے والو محشر میں کیا کرو گے، محشر میں کیا کرو گے. بنت رسول اکرم پہ ظلم ڈھانے والو محشر میں کیا کرو گے، محشر میں کیا کرو گے. دربار میں نبی کی بیٹی کو لانے والو محشر میں کیا کرو گے، محشر میں کیا کرو گے. تم نے بھلا دیا کیوں تعلیم مصطفیٰ کو، تعظیم مصطفیٰ کو، ہر حکم کو نبی کے دل سے بھلانے والو محشر میں کیا کرو گے، محشر میں کیا کرو گے. ابی جس نے پایا لقب اسی کو دربار میں بلا کے حق والوں سے گواہی حق کی منگانے والو محشر میں کیا کرو گے، محشر میں کیا کرو گے. یہ فاطمہ ہے لوگو میرا ہی ایک ٹکڑا، فرما رہے محمد پہلو پہ اس کے گھر کے در کو گرانے والو محشر میں کیا کرو گے، محشر میں کیا کرو گے. جس در پہ آ کے دیتے تھے مصطفیٰ سلامی تعظیم اس کی کیا کی، اے ملکائے جنا کے در کو جلانے والو محشر میں کیا کرو گے، محشر میں کیا کرو گے. زہرا کی عظمتوں کو کیا کم کوئی کرے گا، سچ چھپ نہیں سکے گا. سن لو جہاں میں زہرا کا حق چھپانے والو محشر میں کیا کرو گے، محشر میں کیا کرو گے. بنت رسول اکرم پہ ظلم ڈھانے والو محشر میں کیا کرو گے، محشر میں کیا کرو گے. یہ فاطمہ ہے لوگو میرا ہی ایک ٹکڑا، فرما رہے محمد پہلو پہ اس کے گھر کے در کو گرانے والو محشر میں کیا کرو گے، محشر میں کیا کرو گے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اور میں گزارش کرتا ہوں آغا مختار حسین صاحب سے تشریف لائیں. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارد و سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
رسول پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں، رسول پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں، حیوان سے بدتر ہے وہ انسان نہیں۔ چاہے وہ نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے، چاہے وہ نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے، زہرا کا جو دشمن ہے وہ دنوان نہیں۔ نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں، نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں، کہ جس کو آل محمد کا احترام نہیں۔ چاہے وہ پاک پیغمبر کے ساتھ کیوں نہ سویا ہو، چاہے وہ پاک پیغمبر کے ساتھ کیوں نہ سویا ہو، جہنمی ہے کہ جس کا علی امام نہیں۔ مل کے بلندتا صلوات۔ اس لیے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، علی کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر اللہ کا ذکر، سرکار رسالت میں آپ کا فرمان۔ آپ کی اجازت سے 4 مصرے اور مولا کہنے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، علی کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، یہ نیک کام سعادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملائے آل محمد میں موت بھی ہے حیات، ممات علی حب آل محمد مات شہید۔ سارے شہید بیٹھے، بلندتا صلوات۔ ملائے آل محمد میں موت بھی ہے حیات، ہم یہ عمل شہادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ مل کے بلندتا صلوات۔ آقا زادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، روایت جملے سن دے ہو۔ 18 یا 20 سال دسین مبارک عالم شباب دربار تو واپس ولن تک سرد سارے بال سفید ہو، اللہ جانے کیڑے مصائب نوحہ کیا پڑھ دے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا، بابا تیرے بعد میرے تے ایسے مصائب آئے نے، اگر دنہ تے آندے تے سیاہ راتاں چ تبدیل ہو جاندے۔ مدینے دے لوگ مولا کائنات کو لا کے سوال کر دے رہے، یا علی زہرا کو آکو اپنے رومندہ وقت مقرر کرے۔ ترائے جمادی الثانی مدینہ محمد دا علی دا ویڑا ہے، حسن تے حسین دی مادہ آخری ویلا۔ مولا کائنات کو مخاطب کر کے آکیا، یا علی اجلس معی علی الارض واسمع وصیتی،
مولا میرے نال زمین تے بہ کے میری وصیت سنو بی بی آدیے امل بنین دے نال کریں میرے مرن دے باج تو شادی ان دے بطن وچوں ایک پتر دیسی تے کو جگ تے ذات خدا دی او پتر دا نام عباس رکھیں تے دعا دے میں زہرا دی تے میڈے طرفوں اوکوں آنکھیں چن غازی ہوئے پہرت یون دی مادی کیوں شادی کریں فاطمہ خاندان کلابیہ دی خاتون نال اون دی پیشانی وچ دسدا ہے میں کو جوہر اصل وفادا میڈے چاہ کے بال کھڑیں دی ہے حس قدر حسین دی مادا اون دے پتر کو رب سالار بنے سی مظلوم دی نیک سپادا اون دے بازو چم کے آنکھیں ہاں اے بھی بوسا ما زہرا دا ماشاءاللہ جزاک برائے خوشوری محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ مومنین ہمارے برادر عزیز راشد شہزادی صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں ہم سب اس کے امہ جیت کا برکت رکھتے ہیں 5 دفعہ اور دعا کرتے ہیں کہ بیماری کا دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و کامیاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 یا رب کریم بیمار کربلا کے صدقے ہمارے برادر عزیز راشد عیدی کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب سید اظہر زیدی صاحب تشریف لائیں افسوس محمد وآل محمد صلوات صلوات بارك الصلوات اللهم صل على محمد وعلى عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ شوہر ولی پدر پسر ایمان
طاقت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ عبادت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے اگر نماز نیت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک چار آیتیں جلوہ فگن ان کی گود میں چار آیتیں جلوہ فگن ان کی گود میں چار آیتیں جلوہ فگن ان کی گود میں کیسی عظیم دین کی صورت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک صلوات برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات مومنین چند اعلانات ہیں درود محمد بارد نگر پر جبریل جس کے عشق چنے وہ ہے فاطمہ جبریل
وہ ہے فاطمہ مریم بھی جس پہ رشک کرے وہ ہے فاطمہ جس کا وجود شان رسالت کی شان ہے جس کے لیے رسول اٹھے وہ ہے فاطمہ مسند نشین بزم طہارت ہے فاطمہ مسند نشین بزم طہارت ہے فاطمہ جبریل کے لبوں کی تلاوت فاطمہ مسند نشین بزم عفت ماب دیوی شرم و حیا کی جھیل عفت ماب شرم و حیا کی جھیل جنت کی وادیوں کی جنت ہے فاطمہ مسند نشین بزم تو لاکھ دفن ہو جا پہلو میں بن کے یار تو لاکھ دفن ہو جا پہلو میں بن کے یار خوشنودی خدا کی ضمانت ہے فاطمہ مسند نشین بزم بندہ ہوں کیا کروں گا میں مدحت بطول کی بندہ ہوں کیا کروں گا میں مدحت بطول کی
اللہ کی زبان پہ ہے عظمت بطول کی، جبریل پر سمیٹ کے قدموں میں ہے کھڑے، قرآن کر رہا ہے تلاوت بطول کی، مسند نشین بس میں طہارت ہے فاطمہ، مسند نشین بس، کونین کے لیے جو رحمت ہے خاوری، کونین کے لیے جو رحمت ہے اس شاہ انبیاء کی رحمت ہے فاطمہ، مسند نشین بز میں طہارت ہے فاطمہ، مسند نشین بز۔ ابراہیم شنوری محمد آل محمد صلی اللہ مومنین، یہ جو کمنگ فرائیڈے ہے انشاءاللہ مولانا یہاں پر ہوں گے اور وہی جمعہ پڑھائیں گے، اور سنڈے کو بھی درس قرآن پاک کی 246ویں نشست انشاءاللہ ہوگی، تو آپ تمام مومنین سے اس میں شرکت کی درخواست ہے۔ اسی کے اور خاص طور پہ یہ جو آج کی مجلس ہے اس کے لیے نام کہنے کو منع کیا گیا ہے، اس لیے میں ان تمام مومنین کے لیے جنہوں نے اس آج کی مجلس میں اسپانسر یا کسی طرح سے بھی حصہ لیا ہے، خدائے بزرگ پرتر محمد و آل محمد کے صدقے ان کے رزق و بال میں اور برکت دے، اور ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہوں، اور ان کے اور ہمارے تمام جو مومنین ہیں ان کے مغفرت کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم علیہم الصلاۃ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی اللہ۔ اسی کے ساتھ میں بسم اللہ مولانا حاضی الباقی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. صلوات على محمد وآله عزیزان محترم، میں اس وقت آپ سب حضرات کا، آپ کے مینجمنٹ کا اور بالخصوص استاذ العلام حجت الاسلام ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب قبلہ سندرالوی مدث اللہ العالی کا کہ آپ سب نے مجھے اس مقدس بارگاہ میں اور اس عظیم منبر سے خطاب کرنے کا موقع عنایت فرمایا، جہاں سے کہ قوم کے ممتاز خطباء نے خطاب فرمایا اور اکابر علماء نے خطاب فرمایا. خداوند عالم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم آج اس مقام پر ایک مقصد خاص کے تحت جمع ہوئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حوضہ جس امام کے نام نامی سے منسوب ہے، یعنی آپ کے دور، ہمارے دور کے امام حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ کی خدمت باسعادت میں ان کی جد ماجدہ انسی ہورا بطول ازرا
حضرت فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی شہادت کا پرسہ پیش کریں کہ جو اس دنیا سے صرف 18 برس کے سن میں اس طرح سے گزری کہ ان کا پہلو شکستہ کر دیا گیا تھا، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ مجھے علم ہے کہ اس حوزے میں گزشتہ ماہ بھی اسی سلسلے کی مجلس ہوئی تھی جسے ہمارے محترم ساتھی مولانا وسیم عباس صاحب نے خطاب فرمایا تھا۔ آج پھر تقریباً 20 دن کے بعد پھر اسی سلسلے کی مجلس جو ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے کہ یہ 2 مرتبہ کیوں شہزادی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ تو اس میں بزرگ تو جانتے ہیں کہ سبب یہ ہے کہ چونکہ جو روایت آئی ہے شہزادی کی شہادت کی وہ یہی ہے کہ اپنے باپ رسول اکرم کی وفات کے بعد شہزادی یا صرف 75 دن میں دنیا سے گزر گئی یا 95 دن میں دنیا سے گزری۔ 75 اور 95 کا فیگر ذہن میں رہنا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ 13 جمادی اول وہاں پر ہوتے ہیں 75 دن پورے، 28 سفر سے اگر آپ آغاز کریں تو ادھر 2 دن پھر اس کے بعد ربیع اول کے 30 دن اور ربیع ثانی کے 30 دن اور پھر جمادی اول کے 13 دن جا کے 75 دن ہوتے ہیں۔ اور اس میں اگر 20 دن شامل کریں تو وہ آج کی تاریخ یعنی 3 جمادی الثانیہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ علمی ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے تو میں عرض کر دوں کہ یہ بھی جو ہے وہ ایک اس روایت کے لحاظ سے ہے کہ جہاں پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ شہزادی کی جو وفات ہوئی ہے، شہزادی کی جو شہادت ہوئی ہے، تو اس کے لیے عربی میں جو ہے 75 کو 75 کہتے ہیں اور 95 کو 95 کہتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ نیچے جانا، نیچے لیڈیز میں اس کو بڑی جگہ تھوڑا اوپر کر لیجیے۔ کچھ پرابلم ہو گیا، نہیں آ رہے۔ محمد و آل محمد صلوات صلی ظاہر ہے کہ یہ بات اسی مقام پر پیش کی جا سکتی ہے کہ جہاں حوض علمیہ المہدی کے اساتذہ بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اس لحاظ سے، اور پھر یہ الحمدللہ خدا سلامت رکھے علی رضا صاحب کو المہدی کے ڈائریکٹر کو کہ یہ اس کے ذریعے نشر بھی کر رہے ہیں المہدی ٹی وی سے، اور ممکن ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں مومنین سماعت فرما رہے ہوں گے۔ تو یہ طالب یہ ایک طالب علمانہ میری اپنی گزارش ہے کہ وقت محدود ہے، 7:50 کو نماز ہے تو اس سے پہلے ہی ختم کرنے کا ارادہ ہے، تو اس میں یہ بہرحال یہ رہنا چاہیے
کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ 75 95 اور ہوتا یہ تھا کہ پہلے جو عربی لکھی جاتی تھی وہ آج بھی ہے کتابوں میں، تو وہ جو لکھتے تھے عرب تحریر جب کہتے تھے رسم الخط جو ہوتا تھا تو اس پر نقطے نہیں ڈالتے تھے، تو وہ موجود ہے. تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر 75 اور 35 اگر لکھیں تو 5 کا تو لفظ کامن ہے، لیکن 70 اور 30 کے اگر نقطے نہ ڈالیں تو اب ظاہر ہے کہ وہ یعنی 70 میں با کا نقطہ نہ ہو اور 30 میں تا اور با کا نقطہ نہ ہو تو عبارت تو ویسی ہوگی، وہ کنگورے تو اتنے ہی ہوں گے. تو یہ وجہ ہے کہ اب جو کسی پڑھنے والے نے 70 پڑھا، کسی پڑھنے والے نے 30 پڑھا، تو اس لحاظ سے یہ ہوا کہ 75 بھی ہو سکتے ہیں، 95 بھی ہو سکتے ہیں. حالانکہ اب اس دور میں تو ہر چیز کی تحقیق آپ حضرات جانتے ہیں کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی اب ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ دونوں روایتوں کو مانا اس لیے بھی کہ اسی بہانے فاطمہ کا تذکرہ 2 مرتبہ ہو جائے. یہ اصل وجہ ہے، اس کا افادیت اس کی جو ہے ہمارے یہاں، اور وہ ہے عمدن اس کو رکھا گیا ایسا تھا اس لیے کہ اس میں فائدہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے شب قدر کا مسئلہ ہے. شب قدر کی جو عظمت ہے آپ حضرات جانتے ہیں، اس کا جو ثواب ہے تو اس میں بھی یہی ہے. یہ 3 شبیں جو ہوتی ہیں، ویسے ہر طاق کہتے ہیں آخری عشرے کی، مگر پھر بھی 19ویں رمضان کی شب اور 21ویں رمضان کی شب اور 23ویں رمضان کی شب، جو 3 مرتبہ جو شب قدر منائی جاتی ہے، اعمال کیے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی کہا گیا. حالانکہ معصومین کو تو معلوم تھا جب آپ کے ہمارے 5 امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ مولا اس کا حقیقی جو شب قدر ہے اس کا تو علم آپ کو ہوگا. آپ نے فرمایا کیسے نہیں ہوگا، ہم تو وہ ہیں جو صاحب امر جس کو بنایا اللہ نے. ہمارے تو اطراف آ کے فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، وہ جو کہا گیا تو اس لحاظ سے ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر مثلا بتا دیا جائے کہ بس 1 شب ہے تو اس میں ہوگا یہ کہ بہت سے لوگ جو نہیں بتانے کی وجہ سے 3 مرتبہ جو اعمال کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب اعمال کر رہے ہیں تو ان کا فائدہ ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، ثواب ہو رہا ہے. تو ویسا ہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے. اور ہماری یہی وجہ ہے کہ ایران میں وہاں پر حوضہ 1 مہینے کے لیے بند کیا جاتا ہے ایام فاطمیہ کا. اس میں افادیت ہے. فاطمہ کا تذکرہ ہو تو حق سمجھ میں آتا ہے، فاطمہ کا تذکرہ ہو تو رضائے خدا سمجھ میں آتا ہے، فاطمہ کا تذکرہ ہو تو حقیقی دین سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے ہونا ہے. اب یہ ہے کہ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ جب 3 دن پہلے کرتے تھے اب تو 1 ہی دن کیا کر رہے ہیں. مگر بہرحال یہ معرفت کا مسئلہ ہے. اس مقام پر میں صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کا یہاں پر جمع ہونا شہزادی کی یاد منانے کے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ احسان مند افراد ہیں. آپ کو کسی کے احسان کا اندازہ ہے. لوگ نہیں جانتے ہیں کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے. لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہم پر فاطمہ کا احسان کیسا زبردست ہے. آپ حضرات جانتے ہیں اگر تحقیق کیجئے تو اگر دعائے فاطمہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو ہم کبھی کے مٹ گئے ہوتے. اتنا بڑا احسان ہے فاطمہ کا کہ ہم اگر اس صفحے ہستی پر زندہ ہیں تو دعائے فاطمہ کی وجہ سے زندہ ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم باقی بھی ہیں فاطمہ کی دعا سے اور ہم باقی رہیں گے بھی. کوئی ہم کو نہیں مٹا سکتا، مٹانے والے مٹ جائیں گے، ہم نہیں مٹیں گے. یہاں پر شہرازاد تشریف فرمایا قاضی صاحب خدمت میں ایک خطہ میں ذہن میں آیا، کسی نے اسی کو کہا تھا شیعوں کے بارے میں کہ کون ہے شیعہ،
کہتے ہیں کہ عباس سے احساس وفا لیتے ہیں، عباس سے احساس وفا لیتے ہیں اور شبیر سے جینے کی ادا لیتے ہیں، عباس سے احساس وفا لیتے ہیں اور شبیر سے جینے کی ادا لیتے ہیں، اور کیا ہم کو مٹائے گا زمانہ قائم، ہم فاطمہ زہرا کی دعا لیتے ہیں، کیا ہم کو مٹائے گا زمانہ، ہم فاطمہ زہرا کی دعا، جس کی آبادی کی دعا فاطمہ کر دے کون اسے برباد کر سکے۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ جو عظمت ہے شہزادی کی، میں نے کہا یہ وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت کو اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا۔ جی ایک بات جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جہاں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں ایک ایسا انسان ہے جو اپنے نفس کو بیچ کے رضا الہی کو خریدتا ہے، اور اس سے مراد آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ کے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہجرت کی شب یہ آیت آئی ہے کہ علی مرضات الہی کے دارا کا نام ہے۔ جی واقعہ آپ حضرات یقیناً تفصیل سے جانتے ہیں، لیکن اس میں ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے کہ جو کفار مکہ نے حضور اکرم کو گھیر لیا اور چاہتے تھے کہ قتل کریں، ہر قبیلے کا ایک فرد جمع ہوا اور چاہتے تھے کہ سب مل کے حملہ کریں تاکہ بعد میں اگر لوگ انتقام لینا چاہیں تو سارے قبیلوں سے لڑنا پڑے۔ تو اس کی اطلاع خداوند عالم نے وحی کے ذریعے حضور اکرم کو دی اور کہا کہ آپ چلے جائیں گھر سے، لیکن یہ کہ اپنے بستر پر علی کو سلا دیں تاکہ آپ لوکیٹ نہ ہو سکیں۔ تو اس وقت جو حضور اکرم نے کیا، حضرت علی کو بلا کے آپ نے کہا کہ یا علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے کہ اس طرح سے کفار مکہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، کیا کوئی مقابلہ کر سکے میرے مولا کی بہادری کا؟ اب ایسے موقع پر جو آپ نے پوچھا ہے، اب یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ تلواروں کے سائے میں سوں تو میرا کیا ہوگا، فرماتے یا رسول اللہ کیا میں بستر پر سو جاؤں تو آپ کی جان محفوظ رہے گی، آپ زندہ رہیں گے تو آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ تو حضور اکرم نے فرمایا ہاں یا علی میری جان بچ سکتی ہے۔ تو لکھا اسی وقت آپ نے فوری سجدہ شکر ادا کیا۔ کہتے تاریخ اسلام کا یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے بستر رسول کے قریب ادا کیا۔ جی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر بستر پر لیٹ گئے اور نبی اکرم نے چادر اڑا دی اور شاہت الوجو کہہ کے وہ تشریف لے گئے، تو لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، حضور اکرم گزر گئے۔ یہ واقعہ ہے، اس مقام پر آپ دیکھیں جو ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہوا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی ایسی کبھی نہیں ہے، یعنی وہاں پر نبی نے کہا تھا کہ صرف لیٹ جاؤ تو وہ صرف لیٹے ہی نہیں بلکہ سو گئے۔ تو جو چاہتا ہوں میں علمی مجمع ہے، آپ جانتے ہیں کہ نبی صرف لیٹنے ہی کا حکم دے سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں حکم ایسی چیز کا دیا جاتا ہے کہ جس پر انسان کو اختیار ہو۔ وہاں پر یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں نیند تو ہمارے لیے بھی ہے کہ بستر پر لیٹنا تو اختیار میں ہوتا ہے، سونا اختیار میں نہیں ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں میں، بستر پر لیٹنا تو اختیار میں ہوتا ہے سب کے، سونا اختیار میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے، نیند نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب نفس مضطرب رہتا ہے تو جاگتا رہتا ہے، جب مطمئن ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ کیا کہنے، بہت اچھے، مولا سلامت رکھے نعرہ حیدری کہنے والوں کو اس کا جواب بھی دینے والوں کو۔ دیکھیے علی کا مسئلہ ہے تو اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مجھے یاد ہے کسی نے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل
اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اور سنیے، پاک ہے اپنا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ہمارے آپ تو اس میں ظاہر تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا، نعرہ حیدری رہتا صلوات اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، بہرحال امیر المومنین سو گئے، اور پھر جو کیفیت ہے جو اس طرح سے سوئے ہیں، یہی کہ وہاں پر جو بات ہوئی ہے کہ کیسے آپ ملاحظہ فرمائے غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے سونا اور کس مقام پر۔ کہیں پر آپ نے دیکھا ہے کہ تلوار کے سائے میں کوئی سویا ہے؟ بھئی ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ محلے میں کھٹکا ہو جائے تو نیند اڑ جاتی ہے جی، اور تلوار کے سائے میں سونا، اللہ اکبر۔ اور پھر نیند کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ نیند اس وقت بھی نہیں آتی ہے کہ جب انسان کوئی ایسا کام چھوڑ دے جس کا وہ یوزڈ ٹو تھا۔ وہ علی سو رہے ہیں جو رات رات بھر عبادت کرتے تھے۔ بس ہمارے یہاں یعنی یہ جو دیکھیں آپ، اگر پوچھیں تو مولا بتائیں گے کہ مولا آپ کیسے سوئے، تو جب نہیں کہ مولا کہیں کہ میں آج تک جس کے لیے جاگتا رہتا تھا چونکہ اسی کے لیے سو رہا، اسی خدا کے لیے سو رہا ہوں، اس لیے وہ اطمینان تھا جس کی وجہ سے ان کو نیند آ گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو سو رہے تھے لیکن وہ تو جاگ رہا تھا جس کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، لا سنتوں ولا نوم کا مالک جاگ رہا تھا۔ اس نے جو اس نفس کو دیکھا تو اس نے ظاہر ہے کہ اسی موقع پر اس نفس کو خریدا ہے جی۔ اب جو بکا تو اسی کا بینامہ ہے جو قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک انسان ہے جو اپنے نفس کو بیچ کے رضا الہی جی۔ اب جو ہوا ہے وہ تو کئی اس میں ظاہر ہے پوائنٹس سے باتیں ہیں، لیکن اس وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، لیکن اس مقام پر میں عرض کروں کیا ہے۔ دیکھیے آپ کیا لوگ برابری کر سکتے ہیں جی، یہ بکا ہے تو یہ یوسف جیسا معاملہ نہیں ہے جو بازار مصر میں جس کا نفس بھی کیا، یہ علی ہے، علی، اللہ اکبر۔ بس حضور کہتے ہیں نا کہ جب کبھی وقت کم رہتا ہے تو اشعار سے اس کا سہارا لیا جاتا ہے، تو اسی موقع پر پھر مجھے بات یاد آئی کہ کوئی کہتا ہے کہ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں۔ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں۔ نفس حیدر کا ہوا عرش پر سودا ہے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں ہے، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں، نفس حیدر کا ہوا۔ اور وہاں سے آیا اب رضا، تو بتا دیا گیا کہ دیکھو میری رضا کو ڈھونڈنے والوں اب علی کا دامن تھامو، علی کی خدمت میں پہنچو تو رضا الہی ملے گی۔ رضا الہی کے دارا یہ ہیں بحضور، یہ علی کی عظمت ظاہر ہوئی کہ رضا الہی کے دارا، تو نبی نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، کفو کہتے ہیں برابر کو۔ تو دیکھیں وہاں پر کہا گیا یہ مرضات الہی کے دارا ہیں، تو نبی کی حدیث سامنے آئی۔ وہ نبی کی حدیث کی بڑی اہمیت ہے، یعنی یہ وہی کہتے تھے جو ان پر وحی ہوتی تھی جی۔ تو انہوں نے کہا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضا، لوگوں
یہ یاد رکھو کہ جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں تو خدا غضبناک ہوتا ہے، وہ یرضا لرضا، اور خدا اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب فاطمہ راضی ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں بھی، ان کی بھی حضرت علی کی مٹھیوں میں بھی رضا الہی، فاطمہ کی مٹھیوں میں بھی رضا۔ ظاہر ہے کہ ایسا بتانے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد اب کیسے ممکن تھا کہ لوگ ایسے در کو چھوڑ دیں، علی و فاطمہ کے در کو چھوڑ دیں۔ حضور آپ جانتے ہیں کہ اب وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو چھوڑ دیا اب ان کو چاہتے ہیں کہ ان کو بڑا رتبہ سا دے دیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یقیناً ان لوگوں کی اہمیت ہے جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی، دار ایمان میں رہ کے وہ انتقالی سے اصحاب کہتے ہیں، لیکن اصحاب کے بارے میں بھی وہ جو قرآن نے کہا ہے ان کو ہم اصحاب مانتے ہیں۔ یہ اصحاب کے بارے میں آپ دیکھیں سورہ فتح میں جو آیت آئی ہے 39ویں آیت، تو اس میں کہا گیا کہ جہاں پر رسول اللہ کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ کہہ کے اس کے بعد کہ والذین آمنوا اشداء والکفار رحماء بینہم تراہم رکعا وسجدا یبتغون رضوان من اللہ وفضل ورضوان من اللہ۔ اس کے بعد کہا گیا کہ سیماہم باثر السجود۔ دیکھیں آپ اس کا ترجمہ اس کا ذکر ختم کر رہا ہوں، انہیں کہا گیا کہ وہ ہیں اصحاب، توجہ چاہتا ہوں، وہ ہیں اصحاب جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، کہ وہ ہیں کہ جو رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، سختی نہیں کرتے، اور وہ ہیں کہ جن کو تم تراہم رکعا وسجدا، ہر وقت یا ان کو رکوع میں تم پاؤ گے یا سجدوں میں ان کو پاؤ گے، اور کہتے ہیں وہ ہیں یبتغون فضل من اللہ ورضوانا، اور وہ ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ سیماہم باثر السجود، اور ان کی پیشانیوں پر تم گٹھے دیکھیں گے سجدوں کے۔ یہ ہے قرآن، یعنی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ ہے اصحاب۔ توجہ چاہتا ہوں میں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اصحاب کو برا کہتے ہیں، ایک جملہ تاریخی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ یاد رکھیے کہ ہم لوگ اصحاب کو برا نہیں کہتے، لیکن ہم بروں کو اصحاب بھی نہیں کہتے۔ یہ صفات پیش کیجئے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک قرآن ہے، قرآن سے مانا ہے ہم نے، تو قرآن میں یہ دو صفت بیان کی گئی کہ جہاں پر کہا گیا کہ وہ ہوتے ہیں جو رضا الہی کو مسلسل ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی واقعی صحابی ہو تو قرآن کی روح سے کہا علی کے پاس رضا الہی ہے، نبی نے کہا فاطمہ کے پاس رضا الہی ہے، تو وہ تو اسی در کو ڈھونڈتے ہوئے آتے، اسی در سے وابستہ رہتے۔ اب اگر وہ چھوڑ دیں تو اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہا جائے کہ واقعی اس منزل پر ہیں؟ قرآن نے کہا رضوان من اللہ، اللہ کی رضا سب سے عظیم چیز ہے۔ بزان محترم وقت ختم ہوا، ظاہر ہے کہ اب نبی نے بتایا کہ فاطمہ کی رضا کا خیال رکھو جی، اور کہا گیا کہ ان کی رضا کو ڈھونڈو بحضور، اور پھر عملی طور پر بھی آپ نے بتایا۔ لکھا ہے کہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی صرف 9 مہینے تقریباً دنیا میں زندہ رہے، لیکن روایت میں کہ اس کے بعد رسول کا عمل یہ تھا کہ جب کبھی مسجد نبوی میں نماز سے فارغ ہوتے تو مصلی سے اٹھتے اور فوری در فاطمہ پر اور اپنا ہاتھ دروازے پر رکھتے، آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے اور کہتے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ مادن رسالہ۔ اور اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے کہ نبی فرماتے تھے کہ فاطمہ کیا تمہارے بابا کو اجازت ہے کہ گھر میں داخل ہو؟ روایت میں ہے کہ جیسے حضور اکرم یہ کہتے تو شہزادی اندر سے پکار کے کہتی تھی کہ یا بتا البیت بیتک والامت امتک، اے بابا یہ گھر آپ کا گھر ہے اور یہ بیٹی آپ کی بیٹی ہے، آپ اجازت کیوں طلب کر رہے ہیں؟ تو حضور اکرم فرماتے تھے کہ یا فاطمہ امرنی اللہ بذالک، فاطمہ اللہ کا حکم میرے لیے یہی ہے کہ میں آؤں تمہارے در پر رکوں، سلام کروں، اجازت لے کے داخل ہوں۔ بحضور بتائیے کیا یہ رسول کا عمل بھولا جا سکتا تھا؟ میں نے بتا رہے تھے کہ لوگوں سب کو دکھانا تھا کہ دیکھو
فاطمہ کے در پاؤ تو اس طرح سے سلام کرتے ہوئے آؤ، اور پھر اگر داخل ہونا ہے گھر میں تو اجازت لے کے داخل ہو۔ تو حضور جانتے ہیں آپ کے ابھی نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ اب جب مسلمان فاطمہ کے در پہ آئے تو سلام کرنے کے لیے نہیں بلکہ گھر جلانے کے لیے۔ تو حضور 10ویں دن یہ واقعہ ہوا ہے، اس لیے 8 ربیع الاول کی بڑی اہمیت ہے۔ اس دن میں جو درد ہے وہ یہی ہے، کیونکہ یہی وہ دن تھا کہ جب کہ دشمن فاطمہ کے در پر جمع ہوئے تو ہاتھ میں چلی ہوئی مشعلیں لیے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ گھر کو جلا دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ کیا اس گھر کو جلا دیں گے جس میں کہ فاطمہ رہتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وَإِن ہوا کرے، اور پھر خود فاطمہ فریاد کرنے فوری شہزادی دوڑ کے دروازے تک آ گئی اور کہا کہ لوگوں کیا اس گھر کو جلا دو گے، اس در کو جلا دے گے جس میں رسول کی اکلوتی بیٹی رہتی ہے، جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں۔ بحضور یہ فاطمہ کہہ ہی رہی تھی کہ دروازے کو آگ لگا دی گئی، اور روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ اس جلتے ہوئے دروازے کو ڈھکیلا گیا، اور لکھا ہے کہ فاطمہ دروازے اور دیوار کے درمیان میں تھی۔ جب دشمن کو محسوس ہوا تو اس جلتے ہوئے دروازے کو اس نے گرا دیا، تو دروازہ فاطمہ پر گرا، در و دیوار کے درمیان میں شہزادی آئی تو دشمن نے اپنا پورا زور اس دروازے پر ڈال دیا، اور اس وقت تک رو کے رکھا جب تک کہ اس کو یقین نہیں ہو گیا کہ رسول کی بیٹی مر گئی۔ بس ارباب اعضاء اس نے دروازہ چھوڑا تو لکھا یہ ہے کہ غش کر کے شہزادی زمین پر گر گئی، محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ بس عزیزان محترم، یہ ظلم ظاہر ہے کہ ظلم کی ابتدا ہے۔ اگر مدینے میں ظلم نہ ہوتا تو کربلا میں وہ قیامت نہیں گزرتی۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ ظلم کی وجہ سے کہ فاطمہ کی کمر خمیدہ ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، ہاتھ میں عصا آ گیا، چند قدم بھی شہزادی بغیر عصا کے سہارے کے نہیں چل سکتی تھی۔ صاحبان اولاد سن رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 18 برس کا سن اس قابل نہیں ہوتا کہ کسی کی کمر خمیدہ ہو جائے۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ اب چلنا پھرنا بھی دوبر ہو گیا۔ شہزادی کو معلوم ہو گیا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو یہ تھا کہ پہلے تو کام بہت سے کیا کرتی تھی شہزادی، لیکن اب کام کا کرنا دشوار ہو گیا۔ لیکن لکھا یہ ہے کہ اب اس دنوں میں جو شہزادی نے کام کیا ہے تو اس میں 2 کام کیے۔ روایت میں کہ 2 کرتے فاطمہ نے بنے، ایک چھوٹا کرتا تھا، ایک بڑا کرتا تھا، اور یہ زینب کے حوالے کیا اور کہا کہ زینب یہ میری امانت ہے۔ کہا اماں یہ چھوٹا کرتا کس کا ہے؟ کہا زینب میں نے بابا سے سنا ہے کہ میرے بعد علی عقد کریں گے تو ان کے ذریعے ایک بیٹا پیدا ہو جس کا نام عباس ہوگا، اور میرے حسین کی وہ حفاظت کرے گا، تو یہ پیدائش کے وقت کا کرتا ہے کہ میری طرف سے عباس کو پہنا دینا۔ اور کہا اماں یہ جو بڑا کرتا ہے کہ تمہارے بھائی حسین کا کرتا ہے۔ کہا ماں میرے بھائی کا خط تو اتنا نہیں ہے۔ کہا زینب یہ اس وقت کا کرتا ہے کہ جب حسین اس وقت پہنے گا کہ جب یہ پہن کے گھر سے جائے گا تو زندہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ اور کہا بیٹی جب یہ کرتا پہن کے بھائی جانے لگے تو میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا۔ تو حضور ظاہر ہے کہ اسی طرح سے دن گزر رہے تھے، یہاں تک کہ آج کا دن آ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ آخری تذکرہ ہے، آپ پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ مجلس میں آپ ہی نہیں بلکہ کربلا سے خود حسین بھی آئے ہوں گے، مدینے سے رسول اللہ بھی آئے ہوں گے، بقی سے حسن مجتبی آئے ہوں گے، اور پھر شام سے زینب آئی ہوں گی۔ آپ ہی نہیں رو رہے ہیں، یہاں پر آپ رو رہے ہیں، یقیناً وہاں پر حسن حسین رو رہے ہوں گے، زینب ام کلثوم رو رہی ہوں گی،
بحضور آخری دن آیا تو روایت میں کہ امیر المومنین نے دیکھا کہ بیک وقت فاطمہ کئی کاموں میں مصروف، گھر میں صفائی بھی کر رہی ہیں اور ایک مطبخ میں کھانا بھی تیار کر رہی ہے، بچوں کو نہلا دھلا رہی ہیں، ان کے گیسو سنوار رہی ہیں۔ تو امیر المومنین نے تعجب کیا، فرمانے لگے کہ بنت رسول، میں نے کبھی آپ کو بیک وقت کئی کاموں میں مصروف نہیں دیکھا، آج آپ کئی کاموں میں مصروف ہیں، لگتا ہے کہ آپ کا مزاج کچھ بحال ہو گیا ہے۔ تو عرض کر لے کہ ہاں یا ابوالحسن، آج میں بہت بحال ہوں، اس لیے کہ میں نے شب میں خواب میں اپنے پیارے بابا کو دیکھا ہے، مجھے یقین ہو رہا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری دن آ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سارے کام میں اس لیے انجام دے رہی ہوں کہ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو آپ میری تجہیز و تکفین میں مصروف ہوں گے، میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ بحضور کہا کہ یا ابوالحسن اچھا ہوا آپ چلے آئیے آپ سے کچھ وصیت کرنا ہے۔ یہ کہہ کہ ہاتھ تھامی ہوئی گوشے میں جا کے بیٹھ گئیں، اور جو وصیت کی بڑی دلخراش وصیتیں تھیں، دکھائے کہ اس کا آغاز اس طرح سے کیا کہ فرمائے کہ یا ابوالحسن، سب سے پہلے میں آپ سے معروضہ کرتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کی کماخو خدمت انجام نہیں دی، اس لیے کہ جب سے میں آپ کے گھر آئے مسلسل بیمار رہی، علیل رہی، کماخو خدمت انجام نہیں دے سکی۔ تو لکھا یہ سننا تھا کہ غیرت مند علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور تڑپ کے کہا، کہنے لگے کہ بنت رسول آپ کیا فرما رہے ہیں، علی آپ سے شرمندہ ہے، اس لیے کہ جب سے آپ میرے گھر آئے مسلسل فاقوں میں زندگی بسر کرنی پڑی، کبھی آپ کو سیر ہو کے کھانا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ کہا یا ابوالحسن میں جا رہی ہوں، خدا حافظ، آپ ہی میرے وارث ہیں، آپ ہی میرے والی ہیں، آپ ہی مجھے غسل دیں گے، آپ ہی مجھے کفنائیں گے، آپ ہی میری نماز جنازہ ادا کریں گے۔ کہا کہ یا علی میرے جنازے کو شب کی تاریکی میں اٹھانا، میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئے جن سے کہ میں ناراض جا رہی ہوں۔ بس روایت میں کہتے کہتے ایک مرتبہ بچوں کو پکارا تو ایک طرف آگے حسن حسین کھڑے ہو گئے، ایک طرف آگے زینب ام کلثوم کھڑی ہو گئی، حسرت بھری نگاہوں سے بچوں کو دیکھا اور مڑ کے کہا کہ یا ابوالحسن، میں جب بابا کے گھر سے آپ کے گھر آئی تھی تو خالی ہاتھ آئی تھی، مال دنیا سے کچھ لے کے نہیں آئی تھی، اب جو جا رہی ہوں تو مال دنیا سے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہی ہوں، لیکن یا علی میں نے بڑی محنتوں سے بچوں کو پالا ہے، یہ میری امانت ہے، ان کا خیال رکھنا، میرے بعد اگر کوئی بات ہو جائے تو بن ماں کا سمجھ کے ان کو بہل کر دینا، یہ اگر میرے لیے روئیں تو ان کو بہلانے کے میری خبر پر لانا۔ حضور یہ کہتے کہتے روایت میں ایک مرتبہ حسین کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، رخسار کو چومنے لگی، اور مڑ کے کہا یا ابوالحسن آپ جانتے ہیں کہ میں حسین کو کتنا چاہتی ہوں، میرے بعد اگر حسین روئے گا تو میری روح مضطرب ہو جائے گی۔ بحضور ذکر تمام، چونکہ وقت بھی تمام ہو گیا، بس روایت میں یہ ہے کہ اس طرح سے امیر المومنین سے وصیتیں کی کہ ایک مرتبہ مسجد سے آواز اذان آئی تو امیر المومنین رخصت ہوئے، شہزادی مصلی عبادت پر آئی، پر لکھا ہے کہ عشاء کی نماز ختم ہوئی تھی، ایک مرتبہ فاطمہ کے گھر سے واہ فاطمہ، واہ سیدہ کا شور بلند ہو گیا، بس دربار اعلیٰ۔ لکھا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ منزلیں آئی جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ہر ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے، اپنے بچوں کو چاہتی ہے، اور کوئی ماں اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اور مضطرب ہو جاتی ہے ماں، لیکن ماں اپنی محبت کا اظہار اس وقت تک کر سکتی ہے جب تک کہ وہ زندہ ہے۔ آپ نے کئی جنازے دیکھے ہوں گے کہ جنازوں پر بچے تڑپتے رہتے ہیں، کوئی جنازے میں حرکت نہیں ہوتی، لیکن یہ ارباب اعصاب اس ماں کو اپنے بچوں سے عجیب محبت تھی کہ جب امیر المومنین نے غسل دیا اور کفنا دیا، بندے کفن باندھ دیے، چہرہ کھولا اور کہا کہ آؤ سب لوگ رخصت ہو گو، اور وہ آخری منزل آئی کہ جب حسین کے رخصت کی منزل آئی تو روایت میں کہ حسین سرانے نہیں گئے بلکہ ماں کے پائنتی آئے اور اپنے رخساروں کو ماں کے تلووں سے ملنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہتے کہ ماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رو رہا ہوں اور آپ خاموش رہی ہو، اے ماں آج کیا ہو گیا کہ آپ کا حسین رو رہا ہے؟ امیر المومنین کہتے خدا کی قسم حسین کے سینے پر فاطمہ کے جنازے میں حرکت ہونے لگی، اور بے اختیار بندے کا بن ٹوٹ گئے اور ہاتھ بلند ہو گئے اور
بے چین ہے یہ ماں مضطرب انا للہ و انا الیہ راجعون تقبل منا سبحان ماتب حسین 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 تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، 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 ہے تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بھلایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، بعد تیرے نہ دیا چین سے رہنے مجھ کو، بعد تیرے نہ دیا چین سے رہنے مجھ کو، جو ستم میں سے کیسے سناؤں تجھ کو، جو ستم میں سے کیسے سناؤں تجھ کو، نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا، نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا، تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، اللہم صلی علی محمد